سے قیمتی وقت ہے، پیسے نہیں زیادہ قیمتی، وقت بہت قیمتی ہے. اس شخص نے اپنے دوستوں کو ملا کر، جن میں جناب راجہ لطیفہ خان صاحب، حاجی محمد رمضان صاحب، مرحوم چودھری غازی الطاف صاحب، چودھری منظور حسین صاحب، یہ پرانے ساتھیوں میں مجھے تمام کے چودھری طالب صاحب، چودھری طالب حسین صاحب، تمام نے، راجہ الیاس صاحب، سب نے مدد کی ہے، اس مسجد کو تعمیر کیا ہے. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. ابھی آتے ہیں صوفی صاحب کی طرف. نہایت ہی وہ مخلص شخص تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. چھوٹی چھوٹی باتیں دوستوں میں اکثر ہو جاتی ہیں. میں کمیٹی کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، ان کی برادری کے ساتھ، لوائقین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ برابر، ہم کمیٹی برابر کی غم میں شریک ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے انہوں نے اپنے زندگی میں بڑی کمائی کی ہے، بڑی نیکیاں کمائی ہیں، بڑے اچھے کام کیے ہیں. مگر مجھے امید ہے یہ تعداد دیکھ کے پتہ نہیں کتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آج ضرور مغفرت ہوگی. میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور قبر کی منزلیں، حشر کی منزلیں، میزان کی منزلیں اللہ تعالیٰ تمام منزلیں آسانی سے طے کر سکیں، اور قیامت کے والے دن اللہ اور اللہ کے حبیب کی شفاعت ان کے نصیب ہو. اور میں ان کے بیٹوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے ان کی بڑی خدمت کی، بالخصوص جو ان کا بڑا بیٹا جس کا نام شاہد ہے، اس نے بڑی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی اولادیں دے جو والدین کے لیے، جو والدین کے لیے آنکھوں کا تارا بنے، اور اسی وقت کے لیے اولاد ہوتی ہے جب آخرت ہو تو والدین کی خدمت کرے. اور مجھے بتایا گیا 2 دن پہلے کہ اس شاید ماشاءاللہ اللہ اس کی زندگی کرے، اس نے بڑی خدمت کی ہے صوفی صاحب کی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان صوفی صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. آمین. ساری مسجد انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. صوفی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت کرے. اور پیر سید مظہر حسین صاحب جنازہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے کہ ایک سید زادہ صوفی صاحب کے لیے جنازہ پڑھائیں گے، اور یقیناً جنت میں جائیں گے. میں اپنی بات اس گفتگو اسی طرح سمیٹتا ہوں. جتنی باتیں کرتا جاؤں گا وقت بڑھتا جائے گا. میں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. میں بھی دعوت دیتا ہوں جناب پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب قادری تشریف لائیں اور چند منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب زندہ باد. فیضان مفکر اسلام زندہ باد، فیضان مفکر اسلام زندہ باد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. معزز حاضرین کرام، اس وقت ہمارا اکٹھ بڑے الگناک اور غمناک واقعے کے حوالے سے ہوا ہے. نماز جنازہ کی یہ مجلس ہے، اس میں حاضر ہیں. میں جناب صوفی محمد اقبال صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تمام خاندان کے ساتھ حضرت قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی، اپنے والد گرامی حضرت قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب جیلانی، اپنی طرف سے اور ملک بھر سے جتنے بھی صوفی صاحب کے جاننے والے حضرات ہیں ان سے اور اپنے تمام پیر بھائیوں کی طرف سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اور چونکہ اس وقت قبلہ صوفی صاحب کا جنازہ جو ہے آپ کی باڈی پاکستان لے کر جانی ہے اور وقت بڑا مختصر ہے، لمبی بات چیت بھی نہیں کر سکتے، اور اس وقت ورکنگ ڈے بھی ہے، لوگوں نے کام کاج پہ بھی واپس جانا ہے، کوئی ابھی تھوڑی بات نہیں ہو سکے گی.
صرف یہ ہے کہ ایک صوفی اقبال صاحب کی زندگی نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث کا ایک ثبوت اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک حقیقت کا اعلان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس طرح مرو گے جس طرح جیتے رہے تھے، اللہ اکبر، اور قیامت کے میدان میں تم اس طرح اٹھو گے جس طرح کہ تم مرے تھے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے بارے میں جب لکھا گیا کہ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو پتہ یہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی تلاوت قرآن کرتے رہے ہوں گے، اسی وجہ سے جامع قرآن کہلائے، اور قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اسی شان سے قیامت کے میدان میں قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ تو وہ بندہ جو اپنے دم واپسی پر اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہا ہو، صوفی محمد اقبال قادری، کہ دوستو میں نے ساری زندگی اہل بیت کی غلامی میں گزاری ہے، اگر تم میرے بیٹے ہو تو ہم نے جن کا ہاتھ تھاما ان کا ہاتھ تھام کے رکھنا۔ اللہ محمد شاہد اقبال قادری بیٹھا ہوا ان کا بیٹا ہے، کوئی جذبات کی بات نہیں ہے، میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی تعلیم کتنی سچی ہے۔ جس بندے نے ساری زندگی غلامی آل رسول کی ہے، وہ مرتے وقت اس کو جملہ یاد ہے، اپنے بیٹوں کو وہی نصیحت کر رہا ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن نے کہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد پھر اس پر استقامت دکھائی۔ یہ صوفی محمد اقبال صاحب قادری کا ترہ امتیاز ہے کہ انگلینڈ کی سرزمین جہاں پر مائنڈ چینج کرنا ایک چھوٹی بات سمجھی جاتی ہے، وعدہ خلافی کرنا اس کو مائنڈ چینج کرنے کا نام دیا گیا ہے۔ مذہب تبدیل ہوتے ہیں، عقیدے تبدیل ہوتے ہیں، مسجدیں تبدیل ہوتی ہیں، رہنما تبدیل ہوتے ہیں، پیر تبدیل ہوتے ہیں، بزرگ تبدیل ہوتے ہیں، دوست تبدیل ہوتے ہیں، اور مجلسیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن قربان جاؤں اس شخص پر کہ جس دن حضرت قبلہ عالم حضرت فخر اسلام کا ہاتھ تھاما، اس دن سے لے کر دم واپسی تک نہ صرف یہ کہ حضرت قبلہ عالم کے مشن کی خدمت کی ہے، بلکہ چوک میں کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی غلامی پر فخر کیا ہے، آل رسول کی غلامی پر فخر کیا ہے، اور اسی کا درس دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم سب نے دنیا سے گزر جانا ہے، لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ جس بات کو مان لیا ہے اس کو پھر مان کے چھوڑا ہے، اور قبر تک جاتے تک کبھی اپنے رائے کو بدلا نہیں ہے۔ دوستو ہم نے بھی جانا ہے۔ صوفی محمد اقبال صاحب قادری، آپ کی یہ روش، آپ کا یہ طریقہ، آپ کی یہ زندگی میرے اور آپ کے لیے ایک سنہری زندگی ہے جس کو فالو کرنا چاہیے، جس کو سمجھنا چاہیے۔ ان کی زندگی کے بے شمار رنگ ہیں۔ ان کا بیٹا محمد شاہد اقبال جس وقت میں ان کی چارپائی پر حاضر ہوا تو مجھے بتانے لگا، صوفی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ والد گرامی کا نام لے کر کہ حضرت قبلہ عالم کے بعد اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں، میری محبتوں کا مرکز ہے تو پیر سید صابر حسین شاہ صاحب ہیں، ان سے کہنا کہ میں جب چلا جاؤں تو میرے لیے دعا کرنا، میں کچھ عمل نہیں کر سکا۔ تو محمد شاہد اقبال قادری کو میں جواب دیتا ہوں کہ صوفی صاحب نے تو اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا، لیکن جیسا کہ ابھی پہلے بزرگ فرما رہے تھے کہ کیا عمل نہیں کر سکا صوفی محمد اقبال قادری؟ جب تک یہ مسجد کی ایک اینٹ بھی باقی ہے، اس مسجد میں ایک نمازی بھی باقی ہے، دارالعلوم قادریہ جیلانیہ جب تک باقی ہے، مسجد کی ایک ایک اینٹ سے صوفی محمد اقبال کے لیے دعائیں نکلیں گی، اور ایک ایک انچ پر صوفی محمد اقبال قادری کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تک یہاں پر سجدے سجتے رہیں گے تب تک صوفی محمد اقبال کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ صوفی صاحب نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں ان میں یہ دو بڑے مرکز، ایک جامع مسجد غوثیہ لی برج اور دوسرا دارالعلوم قادریہ جیلانیہ، ان میں صوفی محمد اقبال قادری کا خون لگا ہے، ان کے خاندان اور برادری کا خون لگا ہے، ان کا قیمتی وقت لگا ہے، ان کا قیمتی سرمایہ، کا قیمتی فنڈ لگا ہے۔ اس بندے نے دن اور رات دے کر ان مرکزوں کو سجایا ہے۔ جب تک یہ مرکز قائم رہیں گے، جب اللہ کی یہاں پر حمد ہوتی رہے گی، سجدے ہوتے رہیں گے، نبی کی نعتیں پڑھی جاتی رہیں گی، ہر لمحے میں صوفی محمد اقبال کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اور یہ ایسی برادری اور ایسا خاندان ہے کہ جس کا ایک ایک فرد نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کے لیے ہر وقت تیار اور کامران ہے۔ اللہ تعالیٰ صوفی محمد اقبال صاحب قادری کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جن نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی
ساری زندگی تعریف کرتے رہے، خدمت اور محبت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو قرب خاص عطا فرمائے. اور جو آپ کے صاحبزادگان ہیں، آپ فرما رہے تھے ان کے بیٹے کے بارے میں عرض کروں ان کا پورا خاندان، کیا بیٹے کیا بیٹیاں، کیا بہویں کیا داماد، ہر بندہ ان کی خدمت کرتا رہا. اللہ تعالیٰ سب خاندان کو عزت برکت ترقی عطا فرمائے. آج کا یہ اجتماع یہ بتا رہا ہے کہ صوفی محمد اقبال قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے کتنے لوگ ہیں، ان کے غم میں کتنے لوگ سوگوار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اگر زیادہ وقت ہوتا تو زیادہ باتیں کی جاتی، لیکن وقت بڑا مختصر ہے، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی غلامی پر زندہ رکھے، اسی غلامی پر مارے اور اسی پر اٹھائے. ماشاء اللہ.